أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا بستیوں کو، قوموں کو، یہ بصیرت ہیں لوگوں کے لیے، وَہُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت ہے، یہ کتاب اور رحمت ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہیں تھے آپ گواہوں میں سے، اس وقت موجود بھی نہیں تھے، حاضر نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا اور لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی قومیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ پس لمبی ہو گئی ان پر عمریں، زمانہ دراز ہو گیا۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہیں تھے آپ اہل مدین میں ٹھہرنے والے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا کہ ہماری آیتیں ان پر تلاوت کرتے، پڑھ کے سناتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اور لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو، ہم آپ کو رسول بنانے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اور نہیں تھے آپ طور پہاڑ کی جانب میں، کنارے میں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت ہم نے بلایا، ندا دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ اور لیکن یہ تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 46 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون کے تکبر اور اس کے غرور کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ وہ زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اکڑ رہے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش نہیں ہونا۔ اس بنا پر وہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑا اور ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا، دریا میں غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ہر اس شخص کے لیے عبرت بنایا جس کے اندر فرعونیت آتی ہے، یعنی جس انسان میں فرعونیت آنے لگے، ظالم بن جائے، تو اسے چاہیے کہ فرعون کے واقعہ سے عبرت پکڑے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، کیونکہ فرعون کے اندر بھی فرعونیت آئی تھی تو اللہ نے اسے پکڑا اور غرق کر دیا۔ اس لیے جو بھی انسان فرعون بنتا ہے، ظالم بنتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی پکڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو زندگی میں بھی، دنیا میں بھی غرق کیا، اور آخرت کے اندر بھی ہم نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو دی، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم کئی بستیوں کو، کئی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے۔ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم مدین، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی اور فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی توحید کا اعلان کریں، اگر آپ کی بات بھی آپ کی قوم نے نہ مانی تو ہم انہیں بھی پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے
کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا اور آپ کو بھی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ کی قوم بھی اگر آپ کی بات نہیں مانے گی تو وہ بھی ہلاکت کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے، جو قوم نہیں مانتی اللہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تورات کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ تورات کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئی، اور فرمایا کہ دوسری صفت ہے یہ رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرتی ہے اور ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور یہی صفات قرآن کی بھی ہیں، یہی صفات قرآن مجید کی بھی ہیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کو بھیجا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت مل جائے۔ لیکن اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہ کرے تو اس کی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اب قرآن تو آیا ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اسے نصیحت کیسے ملنی ہے؟ جس نے سننا ہے نصیحت تو اسے ہی ملنی ہے نا۔ اور قرآن مجید کا حکم بھی یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پر خاموشی واجب ہے، اسے سننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھیں اور واپس جائیں۔ ایسے کیسے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے؟ کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ درس ہو رہا ہو قرآن کا 5 منٹ صبر کر جائے گا۔ اس 10-15 منٹ میں آپ نے کوئی 1,00,000 1,50,000 نہیں کما لینا۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن سننے کی وجہ سے اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دے، لیکن پھر بھی ہمارے بھائی نمازوں میں لگے ہی ہوتے ہیں۔ یا تو پہلے آ جائیں، نماز جلدی پڑھیں جماعت کے ساتھ، زیادہ ثواب کمائیں، اگر دیر ہو گئی ہے تو چند منٹ اور صبر کر جائیں، قرآن کا درس سن لیں۔ اگر اتنی جلدی ہے پھر باہر پڑھیں نماز، اندر حال میں نہ پڑھیں، کیونکہ ایسے نماز تو ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ ادھر ہماری آوازیں بھی آ رہی ہوں، ادھر آپ زور لگا رہے ہوں قرات پہ، یہ تو جھگڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ تو اس لیے جھگڑا تو اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت نصیب کرے۔ ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب گول گول کے اس کے دماغ میں تو بٹھا نہیں سکتے۔ اللہ ہدایت نصیب کرے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے لیے رحمت ہیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اس سے لوگ نصیحت پکڑیں، زندگی سنور جائے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، میرے پیغمبر جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معاملات دیے، احکام دیے، تورات عطا کی، طور پہاڑ پہ بلا کر، اس وقت آپ ادھر موجود نہیں تھے، اس وقت آپ ادھر موجود نہیں تھے۔ آئیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا جواب دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے، اور یہاں پر مولویوں نے زور لگا دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ وہ نا ایک خطیب صاحب ہیں، وہ سنا رہے تھے اپنا واقعہ، اس دنیا سے اب چلے گئے، بہت بڑے خطیب تھے۔
کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سعودیہ میں گئے نا عمرہ کے لیے، وہاں پر ایک مواحد ساتھی تھے، ان کا قد چھوٹا تھا، جسامت کمزور تھے، ان کا تکیہ کلام تھا استغفر اللہ، ان کا نام کچھ اور تھا، حکیم تھے، لیکن بار بار وہ ہر بات پہ کہتے تھے استغفر اللہ، ہر بات پہ، تو ان کا نام پڑ گیا حکیم استغفر اللہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک نا ادھر مدینہ میں وہ کھڑے تھے، ایک جبہ کبا پہنے، جناب دستار رکھے ہوئے سر پہ، ایک مولوی صاحب آ گئے، یہ نذرانوں والوں کے مولوی تھے، جو نذرانے لیتے ہیں نا، ان کے مولوی صاحب تھے، پہنچ گئے، حکیم صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت صاحب یہاں پر موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کی، کہتے ہیں کہ دستار رکھی ہوئی ہے، بڑی پگڑی سر پہ رکھی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، بڑے جناب مولوی قسم ہیں، فیشنی مولوی بنے ہوئے ہیں، ہونٹ سرخ ہے، خون شہادت سے نہیں، عوام کے نذرانوں سے، پان کھاتے تھے، ہونٹ سرخ۔ کہا جی کہاں آئے ہیں جی؟ کہنے لگے کہ میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ حکیم استغفر اللہ کہتے ہیں آپ حضور کی زیارت کے لیے یہاں آئے ہیں اور حضور تو کراچی میں پہنچے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں ہیں استغفر اللہ۔ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ میلادیں ہو رہی ہیں اور میلاد میں حضور حاضر ہوتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، وہاں آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کراچی میں ہیں، میلاد میں وہاں پر حاضر ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں پر استغفر اللہ۔ تو اس کو پکڑ لیا، صحیح گھیرا کیا نا اس کا، اتنے میں شرطے آ گئے، وہ پولیس والے آ گئے، انہوں نے حکیم صاحب نے بتایا کہ اس مولوی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ تو ان شرطوں نے پکڑا اور حکومت کے حوالے کیا، انہوں نے ایسی سٹیمپ لگائی اس کے ویزے پہ کہ وہ کبھی پھر حضور کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو یہ عاشق جو ہوتے ہیں نا، عاشق بناوٹی عاشق ہیں، بناسپتی عاشق، ان کے ویزوں پہ ایسی موریں لگتی ہیں، پھر کبھی وہ مدینے میں نہیں جا سکتا۔ تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، جس وقت ہم نے موسیٰ کو تورات دی اس وقت آپ حاضر نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں پر حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے جس وقت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے، صحیفے دیے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اللہ فرماتے ہیں لیکن کئی قومیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان پر عمریں لمبی ہوگی، دراز ہو گئی ہیں، عمریں ان پر لمبی ہوگی، وہ ہدایت کے محتاج ہو گئے، علوم ناصحہ جن سے وہ نصیحت حاصل کریں، ایسے علوم کے محتاج ہو گئے ہیں، درمیان میں نبی ان کے پاس نہیں آئے۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور میرے پیغمبر آپ اہل مدین کے اندر بھی موجود نہیں تھے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں پر پہنچے تھے، اور پھر وہاں پر حضرت شعیب کی بکریوں کو پانی پلایا، ان کی بچیوں کو جو ہے گھر بھیجا، پھر گھر واپس وہ بچیاں آئیں، پھر حضرت موسیٰ کو بلا کر لے گئیں، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر آپ حاضر و ناظر نہیں تھے۔ تو پھر آپ کو یہ سارے واقعات کیسے پتہ چلے؟ فرمایا ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے، اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے
اور آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ نے وہی واقعات کہ جس وقت آپ موجود نہیں تھے بعینی ہی اسی طرح بیان کیے۔ یہ آپ کی رسالت کی سچی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے اور ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک، فرمایا جس وقت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کی جانب میں آواز دی تھی اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ کتنی دفعہ اللہ نے فرمایا؟ 1 2 3 4 مرتبہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ حاضر و ناظر نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے۔ اور مولوی زور لگاتا ہے اللہ کے پیغمبر حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اللہ کی بات کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ جھگڑا ہے نا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نہیں تھے اس وقت، ما کان ما یکون کا علم ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور مولوی کہتا ہے نہیں جی میلاد منانا ہے تے اللہ دے پیغمبر آنا ہے تے اسی فروٹ چاٹ رکھنی ہے تے اللہ دے پیغمبر آ کے پہلے کھانی ہے تے اسی چپ کر کے کھلونا ہے پھر اسی کھانا۔ یہی عقیدہ ہے نا لوگوں کا۔ سامنے جناب کھانے پکا کے رکھے ہوئے ہیں اور اوپر سے کپڑا بھی ہٹا دیا گیا ہے کہ جی کیوں رکھے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر یہاں پر تشریف لائیں گے، پہلے وہ کھائیں گے تو پھر ہم کھائیں گے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ حاضر و ناظر نہیں تو پھر اللہ کے پیغمبر کیسے وہاں آ سکتے ہیں؟ کیسے وہاں پر جو ہے وہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تو مذاق بنا لیا۔ اب ربیع الاول میں کتنی جگہوں پر میلادیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ہر محفل والوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہاں پر موجود ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک انسان کس کس جگہ پر جا سکتا ہے؟ کتنی محفلوں میں وہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے؟ عقل ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کا گزشتہ قوموں کے بارے میں، واقعات کے بارے میں خبر دینا، یہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر پھر کیسے پچھلی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ غیب کا علم اسے نہیں کہہ سکتے، یہ تو ہوتا ہے اطلاع علی الغیب، یعنی یہ غیب کی خبر تھی، اس کی اطلاع دے دی گئی میرے پیغمبر کو وحی کے ذریعے۔ اگر اللہ کے پیغمبر حاضر و ناظر ہوں، عالم الغیب ہوں، تو پھر وحی کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، وحی کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران نکالیں، 3 پارہ، صفحہ نمبر 68 ہے، صفحہ نمبر 68۔ صفحہ نمبر 68 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43۔ آیت نمبر 43 سورۃ آل عمران۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اللہ کے سامنے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ تو یہ جو ساری کیا کیا ہوا ان کے درمیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے،
حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اب ان کی کفالت کس کے ذمے ہوگی؟ تو پھر اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی، حضرت زکریا کے جو ہے وہ نام نکل آیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، میرے پیغمبر یہ واقعات، یہ سارے قصے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحی الیک، ہم آپ کی طرف یہ وحی کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر غیب کی خبریں ہیں، آپ کو ان کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ، میرے پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، اپنی کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جس وقت وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے، اور یہ کہتا ہے نہیں موجود تھے، یہ کہتا ہے نہیں حاضر و ناظر۔ میرے پیغمبر آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ ایک اور مقام سورۃ ہود کا مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، پارہ نمبر 12 ہے، سورۃ ہود ہے، سورۃ ہود کی آیت نمبر 49 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، قیل یا نوح اہبط بسلام، کہا گیا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر، وعلی امم من معک، اور ان جماعتوں پر بھی برکت ہے، سلامتی ہے، امن ہے جو تمہارے ساتھ ہیں، تم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کو ہم نے نفع دیا، جن کو ہم نے چند روز عیش و آرام دیا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر پکڑ لیا ان کو ہمارے عذاب نے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے پیغمبر یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، آپ ان کو پہلے جانتے نہیں تھے، آپ ان کو اس سے پہلے جانتے، ہماری وحی کرنے سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیسے ہلاک ہوئی، ان کی جو ہے وہ قوم کیسے اللہ نے اس کو غرق کیا، اور اسی طرح باقی جو قومیں تھیں ان کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، آپ جانتے نہیں تھے۔ دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، اور بھی کئی حوالے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا میں دکھاتا جاؤں، چند حوالے دکھاتا ہوں۔ تو اللہ بار بار کیا فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے، آپ حاضر نہیں تھے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، ایک طرف قرآن کی بات ہے اور ایک طرف معدہ خراب ہے جس کا اس مولوی کی بات ہے، اس مولوی کی بات ہے کہ جس کا معدہ بھرتا ہی نہیں، ایسا خراب ہے کہ وہ بھرتا ہی نہیں، اس کی بات ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں قرآن کی بات ماننی چاہیے یا اس مولوی کی بات؟ یہ کہا جائے گا کہ دونوں ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، بس یہ لوگوں کا ایک عام جواب بن گیا ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے نہیں یار یہ مولوی غلط ہے اور قرآن پڑھنے والا ٹھیک ہے، قرآن سنانے والا ٹھیک ہے،
اس کی یہ بات غلط ہے، اس کی یہ بات ٹھیک ہے، تو آگے سے جواب ہیں سادہ مزاج بندے ہیں نا، جواب دیتے ہیں چھڈو جی وہ بھی ٹھیک ہے تے اے بھی ٹھیک ہے، بس چلن دو، وہ بھی ٹھیک ہے تے اے بھی ٹھیک۔ ایک بندہ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کیا ہے، رات ہے یا دن ہے؟ وہ کہتا ہے دن ہے۔ دوسرے بندے سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے رات ہے۔ اب میں کیا کہوں گا؟ انصاف یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ دوویں ٹھیک نا، یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ ایک کہہ رہا ہے دن ہے ابھی، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی رات ہے، تو میں کہتا ہوں انصاف کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دوویں ٹھیک ہیں۔ وہ بھائی ایک قرآن بیان کر رہا ہے اور ایک جھوٹے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، آپ کیسا انصاف کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں؟ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہاں دیکھیں اللہ کا قرآن ہے، ہم حوالے دکھا رہے ہیں، بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہوتے، عالم الغیب نہیں ہوتے، اور ادھر سے مولوی قصے کہانیاں سنا کر، جھوٹی کرامتیں سنا کر آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن والا بندہ جڑا ہے نا یہ جھوٹ ہے، یہ سخت ہے، یہ سخت مزاج ہے، یہ وہابی ہے، اسی سنیاں، اسی سنیاں مولویاں دے جھوٹے قصے کہانیاں سن کے سن ہو گئے، اس واسطے اسی وہابیاں دی نہیں مننی۔ کیسا انگریز نے پالیسی کھیلی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ وہابی اور سنی والا جملہ نکالا ہے۔ اب جو کہتا ہے نا ہم سنی ہیں اور یہ وہابی ہیں، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا سنی کون ہوتا ہے، وہابی کون ہوتا ہے، اسے یہ کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسے پوچھ لیں کلمہ آتا ہے، کلمہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ او بھائی تم سنی ہو، سنی کا مطلب ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا۔ اس سنی سے پوچھو جو سن ہو گیا ہے، اس سے پوچھو بھائی تو جو کہہ رہے سنی ہوں تو اپنے پیغمبر کا نام ہی بتا دو، اپنے پیغمبر کا نام ہی بتا دو۔ اسے نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ بھائی میری آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، میں نے پوچھے ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ نے شاید نہ آزمایا ہو، آزما لینا کسی، یہی جواب آپ کو ملے گا۔ پھر میں نے پوچھا بھائی کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے کہا یہی کلمہ، اسی کلمے میں تو ہی ہمارے نبی کا نام بھی آیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ نبی کا نام نہیں پتہ، بس یہ پتہ ہے اسی سنی تو وہابی سمجھتے ہیں، وہابی بہت بڑی کوئی گالی ہے اور بہت برا لفظ ہے، اس واسطے وہابی جو مرضی آکھن اسی نہیں مننی۔ سنی مولوی جڑے قصے کہانیاں جھوٹ سنان اسی بس انہاں تے چلنا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حاضر و ناظر صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا 70 آدمی آئے تھے، ہم نے تورات دی، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، اذ ولاکن رحمتا من ربک، لیکن یہ تیرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ جس کے پاس کافی عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کو کہا جاتا ہے زمانہ فترت، یعنی درمیان میں فاصلہ ہے کافی، کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 550 سال، بعض نے لکھا ہے 600 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں مبعوث فرمایا۔ قوم سے مراد ہے اہل عرب، عرب والے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں، ہم نے اس قوم پر احسان کیا کہ ہم نے ان کے اندر اپنا نبی مبعوث فرمایا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، پھر اس نبی کے ذریعے قرآن ہم تک آیا، یہ اللہ کا احسان ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اپنی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہے جو تعریفوں والا۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول کر۔ اللہ کی تعریف جتنی زیادہ کریں گے آپ کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔